بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں شاہد ندیم آفیشل کے ساتھ سیاسی گپ شپ میں میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ لانگ مارچ کی تاریخ فائنل ہو گئی۔ اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ، نون لیگ سے ناراضگی، نواز شریف مطمئن، عمران خان پریشان۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کریں۔ خبریں شروع کرنے سے پہلے ذرا بات ہو جائے جو آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دل تو بڑا بوجھل ہے، اس حوالے سے بات کرنے کو جو ہے وہ دل میں نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ چیزیں جو ہے ان پر ہمیں بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج مرحوم صحافی ارشد شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ چل پڑی ہے اور وہ رات کو سنا ہے کہ تقریباً 1 بجے کے قریب جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی، پھر یہاں پر اسلام آباد میں ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جج کی سربراہی میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی۔ اس حوالے سے اب اس پر میں مزید کیا بات کروں، بڑا دل بوجھل ہے۔ ارشد شریف ایک بڑے صحافی تھے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے آرگومنٹس کے ساتھ، ان کے تجزیوں کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اچھے اور نامور صحافی تھے۔ اب ذرا چلیں خبروں کی طرف۔ آج نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ یا آج کہہ لیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ رات کو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی اور اعظم نذیر تارڑ کا اچانک جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر جو ہے وہ وزارت کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا اور میرا جو ہے وہ استعفیٰ منظور کیا جائے۔ اب یہ بڑا اچانک استعفیٰ تھا، کیونکہ 2 سے 3 روز قبل جو ہے وہ میری اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی اور کافی دیر گپ شپ بھی ہوتی رہی۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی میں ان سے رائے لیتا رہا۔ تو اس وقت تک مجھے کہیں پہ بھی یہ شائبہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے والے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی عندیہ دیا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے اپنے ذرائع سے جب تصدیق کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کل ایک جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں ججز کی تعیناتی کو لے کر کچھ ناراضگیاں تھیں۔ اس پر جو ہے کچھ وکلا تنظیموں نے ہڑتال بھی کی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا خط بھی سامنے آیا تھا جو اس پر کچھ اعتراضات تھے تعیناتیوں پر۔ اعظم نذیر تارڑ نے جو ہے وہ ووٹ تو دے دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ حق میں ڈالیں۔ انہوں نے ووٹ تو ڈال دیا، لیکن آخر وہ وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہے، اور سب سے پہلے وہ وکیل ہے، سیاستدان وہ بعد میں بنے تھے۔ اس پر جو ہے وہ انہوں نے ووٹ تو ڈال دیا اپنی حکومت کے کہنے پر، کیونکہ اس کے وہ وزیر تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں تصدیق نہیں کی، لیکن ان کا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ بات کھل کر سامنے نہیں آئی ہے۔ وہ بھی یہ جو ہے وہ ابھی تک قیاس کیا جا رہا ہے، گیس کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی نے جب ایک فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں ووٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا اپنی پارٹی کے کہنے پر، لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کے خلاف ہوں۔ ان کے نظریات جو ہیں وہ اس سے مختلف تھے، لیکن انہوں نے پارٹی کے کہنے پر ووٹ ڈال دیا تھا۔ مجھے بھی یہ کیس کافی حد تک ویسے ہی نظر آ رہا ہے، اور جو ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں
کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے ووٹ تو ڈال دیا ہے، لیکن وہ وزارت کو، چونکہ وہ وزیر قانون تھے، بڑے اہم عہدے پر فائز تھے، اس لیے انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگلی طرف چلیں تو نواز شریف مطمئن، عمران خان جو ہے پریشان۔ اب میں یہاں پر جو ہے وہ جو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، لانگ مارچ کی تاریخ فائنل ہو گئی، یہ میں ذرا ویڈیو میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں ویڈیو کے آخری حصے میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف مطمئن، کل نواز شریف کی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی جس میں وہ ہندوؤں کی کل دیوالی کا تہوار تھا، جس پر جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ کیک کاٹ رہے تھے اور کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جب ہم نے اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف بڑی حد تک مطمئن ہیں۔ انہوں نے جو پیش بندیاں کی تھی، جس کو آپ پلان کا نام دے لیں، پیش بندی کہہ لیں، منصوبہ سازی کہہ لیں، جو مرضی الفاظ آپ کہہ لیں، کہ وہ کامیابی کی طرف ہمکنار ہو رہی ہیں، اور انہوں نے جو جیسا سوچا تھا، جیسے چیزیں وہ چاہ رہے تھے، ویسے ہی ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت مطمئن ہیں۔ ان کی بیٹی بھی اس وقت ان کے پاس ہے، جس سے وہ 3 سال نہیں ملے تھے، جب پاسپورٹ مل گیا وہ پہنچ گئیں، اور وہاں پر وہ باقاعدہ ان سے گائیڈ لائن لے رہی ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو سیاسی گپ شپ کے چینل میں دے چکے ہیں کہ جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنانے کی باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے، بس چند دن میں اس کا اعلان باقی ہے۔ تو جو ہے نا وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، نواز شریف نہیں موجے ہی موجاں، تو نواز شریف صاحب کی اب موجے ہی موجے ہیں، کیونکہ وہ جیسا چاہ رہے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ عمران خان پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو ہر طرف سے جو ہے وہ شدید مزاحمت کا سامنا ہے، ان کو انکار کا سامنا ہے، ان کو وہ جسے وہ آپ کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو اب ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو پہلے ارلی الیکشن مانگ رہے تھے اور اس کے لیے وہ لانگ مارچ کی بھی دھمکی دے رہے تھے، مختلف جلسے جلوس بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے تو پہلے ہی ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، جو ایک بیک ڈور رابطہ ہوا تھا، جس کی جو ہے خود خان صاحب نے بھی تصدیق کی تھی کہ رابطے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، تو وہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر خان صاحب کے لیے صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک مقدمہ بھی ان پر درج ہو رہا ہے، ان کی نااہلی بھی ہو گئی ہے، اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے، لیکن اس کی سماعت بھی ابھی مزید آگے 2 دن بعد ہوگی، دیکھنا اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ چیزیں کافی خوفناک ان کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ ہم نے قانونی ماہرین سے جو بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے نااہلی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ان پر فوجداری مقدمہ ہوگا اور اس پر بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ مزید جو بدعنوانی کے ان پر الزامات لگے ہیں اس میں بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان کے لیے تو فی الحال جو راوی ہے وہ پریشانیاں ہی لکھ رہا ہے، اور نواز شریف کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب آ جائے لانگ مارچ۔ عمران خان کا اس وقت فوکس لانگ مارچ پر ہے۔ ہم نے آپ کو یہ سیاسی گپ شپ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے جس دن ان کی نااہلی ہوئی ہے، شیخ رشید نے اس دن بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ جو ہے آج ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیں اور لوگ چل پڑیں گے، تو خان صاحب نے کہا سی اور چل رہن بھی دے، وہ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ بندے بہت تھوڑے نکلے ہیں۔ بہرحال آپ خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس چیز کی جو ہے وہ اس کو دھمکی کہہ لیں، اس کو وارننگ کہہ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کہہ لیں، کیا اور الفاظ میں بولوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعے کو جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دوں گا، بنی گالہ میں روز سینئر قیادت کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو اندر کی خبر پہلے بھی دی تھی کہ تحریک انصاف ہے، اس میں لانگ مارچ کو لے کر 2 جو ہے وہ دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لانگ مارچ مت کریں، سیاسی جلسہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات ہیں
اس پر فوکس کیا جائے، کیونکہ اس وقت خان صاحب نے جو ضمنی الیکشن جیتے تھے اور ان کی جو تقریباً جیتے تھے، ان کا گراف جو ہے وہ پاپولیرٹی کا وہ بڑا تھا، تو اس پر جو ہے وہ ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ لانگ مارچ کی بجائے سیاسی جلسہ کر لیں، اسلام آباد میں اپنا بھرپور پاور شو کرے، ساتھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس پر فوکس کیا جائے، بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں تاکہ گراس روٹ لیول پر بھی تحریک انصاف جو ہے اس کے اپنے نمائندے ہوں اور وہ مزید بہتر لے کر چیزوں کو آگے چل سکیں۔ تو لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی تک یہ ابہام ہی ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ادھر سے حکومت بھی بہت زیادہ تیار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان، کوئی مالی نقصان۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔